السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کائنات کے اندر پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو سچا اور سچا ہے، حق پر ہے، اور وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے اندر الحلال بین والحرام بین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حلال بھی واضح کر دیا گیا اور حرام بھی واضح کر دیا گیا، اور بعض حرام تو ایسے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ نے بھی لعنت بھیجی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی۔ لیکن آج کے موجودہ دور کے مولویوں نے ایسا لگتا ہے کہ حلالے کی مشین اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، فتویٰ دیں گے کہ جی حلالے کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا، حلالہ شریعہ، لیکن یہ نہیں بتائیں گے حلالہ شریعہ کہتے کس کو ہیں۔ حلالہ شریعہ تو یہ ہے کہ جب تینوں طلاقیں شرعی طور پر واقع ہو جائیں تو عورت اپنا نکاح گھر آباد کرنے کے لیے کسی اور سے کر لے، 2 4 8 10 سال جتنے اللہ کو منظور ہوئے، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت پوری کر کے یا آپس میں لڑائی بڑھائی کچھ عرصے کے بعد ہو گئی اور شوہر نے غصے میں آ کے اس کو طلاقیں دے دیں اور تینوں طلاقیں الگ الگ واقع ہو گئیں، تو اب یہ عدت پوری کر کے عورت یہ پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 200 غالباً 29 یا 30 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ كَمَا قَالَ۔ یہ ہے وہ حلالہ شریعہ، لیکن ان مولویوں کو شرم و حیا نہیں آتی، ان کو ذرہ برابر بھی غیرت کا احساس نہیں ہوتا، بس یہ لکھ دیں گے حلالہ شریعہ۔ واضح تو کرو حلالہ شریعہ کہتے کس کو ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق، اور پھر نکاح کروا کے 1 رات 2 رات کے لیے اور وہاں زنا کاری کروا کر کے اور پھر پہلے شوہر کے لیے نکاح کروا دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے، سب پر لعنت بھیجی ہے۔ حرام کام ہے، اور حرام بھی ایسا جس پر لعنت بھی ہے، اللہ کی بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ یہ دیوبندی اور یہ بریلوی علماء جو ہیں، یہ مفتیان جو ہیں، یہ حرام کاری اور زنا کاری کروا رہے ہیں۔ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ زنا کاری نظر نہیں آتی، یہ حرام کاری نظر نہیں آتی، اور اپنے علاقوں سے، اپنے مدارس سے، اپنے اداروں سے وہاں فتویٰ دیتے ہیں حلالہ شریعہ بس، لیکن حلالہ شریعہ کی وضاحت نہیں کرتے، اور ایک رات کے لیے نکاح کروا کر کے زنا کاری حرام کاری کروا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوں گی، اور یہ اس کو 3 شمار کر کے اور پھر اہل حدیثوں کے اوپر یہ تانا زنی کرتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا یہ زنا کرا رہے ہیں، حرام کرا رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب 1 سال سے شور مچاتے چلے آ رہے ہیں اور چیلنج والا انداز اختیار کر کے کہ یہ جی اہل حدیث زنا کرا رہے ہیں، حرام کاری کرا رہے ہیں۔ یہ میں نے ان کے جوابات دیے، اور آج بھی پھر میں کہتا ہوں 1 سال ہو گیا مجھے ان سے یہ کہے ہوئے، آپ کے دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے وہاں کے مفتیوں نے فتویٰ دیا 3 طلاق سے 2 طلاقیں واقع ہوئی ہیں، 3 واقع نہیں ہوئی، تو آپ ان کو بھی کہو مفتیوں کو زنا کرا رہے ہیں۔ آپ کے مفتی بنوری ٹاؤن کے مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر کے اور اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کر مرتے دم تک سعد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھا۔ میں نے کہا ان کو بھی کہو کہ یہ زنا کرتے رہے۔ آپ کے علامہ وحید الدین خان انڈیا کے
جو بڑے اسلامی اسکالر ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ میں حنفی ہوں، دیوبندی ہوں، لیکن ہمارے یہاں یہ 3 طلاق کو 3 شمار کرتے ہیں، غلط ہے، درست نہیں ہے، اور اہل حدیث اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ ایک ہی ہے، یہ وہ درست ہے، تو ان کو بھی کہو کہ یہ زنا کرا رہے ہیں۔ لیکن آج تک جواب نہیں دیا مفتی طارق مسعود صاحب نے، حرام کام کرواتے چلے جا رہے ہیں اور حلال سے لوگوں کو روکتے چلے جا رہے ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ پھر ان کا راستہ کدھر ہے، جنت کا یا جہنم کا؟ ان کو خود فکر کر لینی چاہیے۔